جو ہو گیا وہ ہو گیا. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رکھی. ایک آئیڈیل ملک بن سکتا ہے اگر اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, سیاسی استحکام ہو, سب کو بھی انڈیویجولی بھی اور بطور قوم, بطور نیشن ہمیں بھی اپنا احتساب کرنا ہے. جب وہ مومنٹ آیا, جب اولمپکس میں اسٹیڈیم کے اندر وہ لمحہ آیا جب کئی دہائیوں کے بعد پاکستان کو گولڈ میڈل ملا, پاکستان کا جھنڈا اوپر جا رہا تھا اور پھر سب سے اوپر چلا گیا اور پورے اسٹیڈیم میں اور پوری دنیا میں ہمارے قومی ترانہ جب گونج رہا تھا تو میرے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ تھا. جو ہو گیا وہ ہو گیا. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رکھی. ایک آئیڈیل ملک بن سکتا ہے اگر اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, سیاسی استحکام ہو, سب کو بھی انڈیویجولی بھی اور بطور قوم, بطور نیشن ہمیں بھی اپنا احتساب کرنا ہے. جب وہ مومنٹ آیا, جب اولمپکس میں اسٹیڈیم کے اندر وہ لمحہ آیا جب کئی دہائیوں کے بعد پاکستان کو گولڈ میڈل ملا, پاکستان کا جھنڈا اوپر جا رہا تھا اور پھر سب سے اوپر چلا گیا اور پورے اسٹیڈیم میں اور پوری دنیا میں ہمارے قومی ترانہ جب گونج رہا تھا تو میرے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ تھا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ہم نے مزار قائد پر گورنر سندھ کے ساتھ پرچم لہرایا ہے. ہم سب کو مل کر ایک ہونا ہے. جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں اللہ ان کو نیک ہدایات دے. ملک کی ترقی کے لیے ہر شخص کام کرے, یہی قائد اعظم اور ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن ہے. آج کے دن ہم اپنے فلسطین کے شہداء کو یاد کرتے ہیں. عالمی دنیا, عالم اسلام معاملے کا سخت نوٹس لے. کشمیر میں جاری ہندوستان کی بربریت کے خلاف بھی اقوام متحدہ کو ایکشن لینا ہوگا. سب سے زیادہ مشکل ہمارے ملک کی آئی ہے وہ ان لوگوں کی کریٹ کی ہوئی ہے, ان کی بنائی ہوئی ہے جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں. ہم اپنے فلسطین میں جو, غزہ میں جو شہداء ہیں ان کو یاد کرتے ہیں اور یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو بربریت ادھر چل رہی ہے پوری عالمی دنیا اور خاص طور پہ عالم اسلام اس پہ ایک سخت موقف لے. اسی طریقے سے ہمارے کشمیر میں جو ہندوستانی بربریت چل رہی ہے اس کے لیے بھی اقوام متحدہ کو اپنی قراردادوں پہ عمل کرانا چاہیے. اقوام متحدہ عالم پورے ممالک اور خاص طور پہ اسلامی ممالک کو ایک زیادہ افیکٹو رول کرنا ہے اس فلسطین میں جو بربریت چل رہی ہے اس سے غزہ کے لوگوں کی نجات دلانے کی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ اپنی طرف سے دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والے ہر پاکستانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اپنے لیڈر جو ہمارے لیے جیل میں قیدیوں کو خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ملک کے آئین شکل مبارکباد کے مستحق نہیں ہے. علامہ اقبال نے خواب دیکھا, بڑا کام وہی کرتے ہیں جو بڑا خواب دیکھتے ہیں. ہمارا قومی ترانہ ہمیں اتفاق و اتحاد کا درس دیتا ہے. وزیر اعلیٰ نے سول سیکریٹریٹ میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب سے خطاب میں مزید کہا کہ اتفاق اور اتحاد سے ہی قومیں بنتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں. ہم عوام کے ووٹ سے آئے ہیں, ہم نے عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کرنا ہے. سیاسی قیادت اور سرکاری حکام نے مل کر عوام کی خدمت کرنی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بتایا کہ عوام کی ٹیکس کے پیسے کو امانت سمجھ کر خرچ کرنا ہے. ہم پر بڑی ذمہ داری عائد ہے. ہم نے اس ذمہ داری کو بطریق احسن نبھانا ہے. نوجوانوں سے قوم کی بڑی امیدیں ہیں. ان امیدوں پر پورا اترنے کے لیے پہلی شرط ایمانداری ہے. معاشرے کے ہر فرد پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایک دوسرے کے دستوں بازو بنے. اتفاق اور اتحاد سے ہی قومیں عظیم بنتی ہیں. بدقسمتی سے کچھ ایسے فیصلے اور پالیسیاں بنی جن سے ہمیں نقصان ہوا, لیکن ہم نے ہمت نہیں ہارنی. مقابلہ کرنا ہے اور محنت اور اچھی نیت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے کاکول میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے چند سالوں سے بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کا مقصد قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے. جبکہ قرآن میں حکم ہے کبھی بھی خبر کی تحقیق کر لیا کرو تاکہ پھر اپنے کیے پر پچھتاوا نہ ہو. پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی آئین ضرور اجازت دیتا ہے, مگر آئین نے اس کی واضح حد بندی بھی کر رکھی. پچھلے چند سالوں سے ریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں
ڈیجیٹل دہشت گردی کی مضموم کوشش کی جا رہی ہے، جس کا مقصد جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے۔ تو اس ڈیجیٹل دہشت گردی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سورہ الحجرات آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ مومنوں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، تاکہ لوگوں کو بیجا ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ پاکستان میں آزادی اظہار رائے یعنی فریڈم آف سپیچ کی آئین اجازت ضرور دیتا ہے، مگر آئین پاکستان نے اس کی واضح حد بندی بھی کر رکھی ہے۔ تائیں تھانہ رجحان کی حدود کچی آبادی میں رشتہ کے تنازع پر جھگڑا، لڑائی میں ڈنڈوں اور سوٹوں کا آزادانہ استعمال، دوران لڑائی فریقین کے 12 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے رجحان تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی، ابتدائی تفتیش کے بعد قانونی کارروائی کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ رجحان کے علاقے کچی آبادی میں رشتے کے تنازع پر جھگڑا ہوا ہے۔ پشاور میں تھانہ متھرا کی چوکی اصحاب باب پر ہینڈ گرنیڈ حملہ کیا گیا۔ پولیس کے مطابق نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے پولیس چوکی پر دستی بم پھینکا تاکہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دستی بم سے چوکی کی دیواروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو سروسز پر غیر اعلانیہ بندش کا سامنا۔ پاکستان میں سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ ویب سائٹ بھی متاثر، فری لانسرز کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ ندیم چودھری مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ جی ندیم۔ جی بالکل، پاکستان میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو سروسز پر غیر اعلانیہ بندش کا سامنا ہے۔ پاکستان میں سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ پر متاثر فری لانسرز کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ فائیور نے پاکستان میں فری لانسرز کے اسٹیشن عدم دستیاب کر دیا۔ ملک میں فری لانسرز کو اناویل کے اسٹیٹس حالیہ انٹرنیٹ سروس میں رکاوٹیں قرار دے دی گئیں۔ فائیو سروس پر موجود لاکھوں پاکستانی فری لانسرز کا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ فائیو سروسز نے پاکستان میں فری لانسرز کا اسٹیٹس عدم دستیابی قرار دینے کا نوٹیفیکیشن بھی بھجوا دیا۔ انٹرنیٹ میں خلل اور مختلف نوعیت کی بندش سے سروس نے فری لانسرز کی کوالٹی کو متاثر کر دیا۔ حالیہ انٹرنیٹ سروس میں تبدیلی اور سوشل میڈیا نیٹ ورک سے متعلق غیر اعلانیہ بندش نے معاملے پر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی نے نوٹس لیا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، وفاقی کابینہ نے نوٹس دیا اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے 21 تاریخ کو چیئرمین پی ٹی اے کو طلب کر لیا، اور جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر غیر اعلانیہ جو انٹرنیٹ کی بندش ہے اور واٹس ایپ پر اور ٹویٹر پر جو سہولیات میسر نہیں ہیں، اس پر فوری طور پر جواب دیا جائے۔ اور 21 تاریخ کو چیئرمین پی ٹی اے کو قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے طلب کر لیا ہے۔ جی بہت شکریہ ندیم چودھری، آپ مکمل تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبر دیں آپ کو رجحان سے۔ رجحان کے علاقے باکسر میں 10 سالہ بچہ سرفراز دریائے سندھ میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا۔ ورثا کے مطابق ریسکیو 1122 کو کال کرنے کے باوجود ریسکیو ٹیم بر وقت نہیں پہنچ سکی ہے۔ مقامی لوگوں نے اپنی مدد کے تحت ڈیڈ باڈی نکال کر ورثا کے حوالے کر دی۔ ایک ہی ہفتے کے دوران دریائے سندھ میں ڈوب کر جاں بحق ہونے والے بچوں کی تعداد 5 ہو گئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے انٹرنیشنل اسٹیڈیمز ڈیزائن کرنے والی دنیا کی معروف کمپنی بی ڈی پی پیٹرن کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا۔ بی ڈی پی کے چیئرمین کرس ہارڈنگ نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا خیر مقدم کیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بی ڈی پی پیٹرن کے چیئرمین، سپورٹس ڈویژن کے سربراہ، ڈیزائن ڈائریکٹر، انجینئرنگ اور آرکیٹیکٹ حکام سے ملاقات کی۔ ملاقات میں قذافی اسٹیڈیم، نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی اور راولپنڈی اسٹیڈیم کے ڈیزائن کی حتمی منظوری دی گئی۔ تینوں اسٹیڈیمز کو بین الاقوامی معیار کے مطابق اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا تینوں اسٹیڈیمز کے معیاری ڈیزائن پر اطمینان کا اظہار۔